اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور سراجی فی المیراث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ گزشتہ کئی اسباق میں آپ نے تصحیح کے جو 7 اصول تھے ان کی تفصیلات آپ نے پڑھ لی، مثالیں جان چکے، تفصیل سے میں سمجھا بھی چکا آپ کو۔ آج کے سبق میں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تصحیح تو ہو گئی، ضرب دینے کے بعد چاہے آپ جیسے ضرب دیں، جہاں ضرورت ہے ضرب دینے کی ضرب دیا آپ نے، حاصل ضرب جو اخیر والا ہوا وہ اس سے مسئلے کی تصحیح ہو گئی۔ اب یہاں سے یہ بتانا ہے کہ تصحیح کے بعد ہر فریق کو کتنا ملے گا اور فریق کے اندر جو افراد ہیں ان میں سے ہر فرد کو کتنا حصہ ملے گا۔ اگرچہ یہ بات خود بہت آسان ہے کہ آپ نے اصل مسئلہ میں جس عدد کو ضرب دے کے اصل مسئلہ کو بڑھایا، جتنا گنا اصل مسئلہ بڑھے گا اتنا گنا فریق کا حصہ بڑھ جائے گا اور اتنا ہی گنا فریق کے ہر فرد کو جو حصہ مل رہا ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ مگر پھر بھی طلباء کی سہولت کے لیے مصنف نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اب اس سے پہلے جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس میں ایک مثال گزری تھی۔ آپ آج کے سبق کو سمجھنے کے لیے اسی مثال کو اپنے سامنے رکھیے، بلکہ ایک کاپی پہ نوٹ کر لیجئے اور پھر اس کے بعد آپ درس کو سنیے، تب بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ فرض کیجئے ایک آدمی مرا، یہ مثال آپ پڑھ چکے ہیں مگر میں دہرا دے رہا ہوں۔ ایک آدمی مرتا ہے، اس نے 2 بیویاں چھوڑیں، 6 دادیاں چھوڑیں، 10 بیٹیاں چھوڑیں اور 7 چچا چھوڑے، ہے نا؟ اچھی بات ہے صاحب۔ اب پڑھ چکے ہیں آپ کہ اس مسئلے کی تصحیح کیسے ہوئی تھی؟ 210 سے ہوئی تھی۔ کتنے ہوئی تھی؟ 210 سے ہوئی تھی۔ تصحیح 210 سے نہیں بلکہ اس کو 224 جو اصل مسئلہ ہے اس میں 210 کو ضرب دیا گیا تھا، تو حاصل ضرب کل کتنا ہوا تھا؟ 5040، 5040۔ اچھی بات۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب مسئلہ 210 گنا بڑھ چکا تو اب کیسے آپ کریں گے؟ زوجات کا ایک فریق ہے، اس میں 2 بیویاں ہیں، یہاں پر ان کو 3 حصہ ملا تھا۔ اگر آپ اس 3 کو 210 میں ضرب دے دیں تو ان کا حصہ نکل جائے گا۔ تو اب اس سلسلے میں مصنف نے کہ ہر فریق کو تصحیح سے کتنا حصہ ملے گا 4 اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول ہر فریق کے سہام کو پہچاننے کے لیے ہے۔ فریق کا مطلب جیسے بیٹیاں یہاں پر کتنی ہیں؟ 10 بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کا فریق جو ہے یہ 10 افراد پر مشتمل ہے۔ بیویاں 2 ہیں، یعنی بیویوں کا فریق 2 افراد پر مشتمل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر فریق کے سہام کو پہچاننے کے لیے کہ تصحیح میں ایک فریق کو کتنا حصہ ملے گا، اس کی معرفت کے لیے اصول نمبر
ایک آپ سمجھیے وہ ہے کیا. آپ دیکھیے کہ ہر فریق کو اصل مسئلہ سے جو حصہ ملا تھا اس کو مضروب میں ضرب دے دیجئے تو جو حاصل ضرب آئے گا اس فریق کا حصہ ہوگا. مثلا آپ نے یہاں پر زوجہ کا جو فریق ہے، زوجات کا، یہ زوجات کا جو فریق ہے جس میں 2 زوجہ ہیں، ان کو 24 میں سے 3 حصے ملے تھے، 8واں حصہ چونکہ بنات موجود ہیں، شوہر کی اولاد ہو تو 8واں ملتا ہے. تو اس 3 کو مضروب آپ نے اخیر میں اصل مسئلہ میں کس عدد کو ضرب دیا ہے؟ 210. تو مضروب کتنا ہوا؟ 210. تو اب یہ 3 جو زوجات کے فریق کو ملا ہے، اس 3 کو 210 میں ضرب دیجئے تو کتنا ہو جائے گا؟ 630 ہو جائے گا. یہ ان دونوں کا حصہ ہو گیا. اور اسی پر آپ باقی کو بھی قیاس کر لیجئے کہ جس فریق کو جتنا حصہ ملا ہے اس کو مضروب یعنی اس مثال میں 210 میں ضرب دے دیجئے، اس فریق کا حصہ نکل جائے گا. لیکن اگر یہ جاننا ہو کہ فریق کے ہر فرد کا کتنا حصہ ہے تو اس سلسلے میں 3 اصول بیان کیے گئے ہیں. ان 3 اصول کو بیان کرنے سے پہلے ایک آسان اصول ہم اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فریق کو جتنا ملا حصہ، اس حصے کو آپ عدد رؤوس میں تقسیم کر دیجیے. تو اب جو حاصل قسمت ہوگا اس فریق کے ہر فرد کا حصہ ہوگا. مثلا جدات 6 ہیں اور سہام 4 ہیں، تو 4 جو حصہ ملا ہے اس 4 کو آپ 210 میں ضرب دیں گے. تو اب جب 210 میں ضرب دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 840. تو اب اس 840 کو آپ 6 سے تقسیم کر دیں گے، کیونکہ جدات کتنے ہیں؟ 6 ہیں. جدات 6 ہیں تو 6 سے تقسیم کر دیے. تو اب حاصل قسمت کتنا ہوگا؟ 140. یہ ہر جدہ کا اس کا حصہ ہوگا. یہ تو آسان اصول تھا، بلکہ ایک بار اور سن لیجئے کہ فریق کو جتنا حصہ ملا اصل مسئلہ سے، جے گنا مسئلہ بڑھا ہے اتنا گنا فریق کے حصے کو بڑھا دیجیے، اس فریق کا حصہ نکل جائے. اور جتنا فریق کا حصہ بھی نہ اس فریق میں جو عدد رؤوس ہیں اس پر تقسیم کر دیجیے، افراد کا حصہ نکل جائے. اتنا ہی کام ہے. لیکن چونکہ مصنف نے ان چیزوں کو 3 اصول کے تحت مندرج کیا ہے، اس لیے کتاب سمجھانے کے لیے ہمیں بھی اس کا سمجھانا ضروری ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ ہر فریق کو جو اصل مسئلہ سے حصہ ملا تھا اس کے عدد رؤوس سے تقسیم کر دو. پھر خارج یعنی حاصل تقسیم کو مضروب میں ضرب دے دو. حاصل ضرب ہر فرد کا حصہ ہوگا. جیسے 2 بیویوں کو 3 ملے تھے، اب 3 کو 2 سے تقسیم کر دیا جائے تو ایک کو کتنا ملے گا؟ 1.5. اب 1.5 کو ضرب دے دیجئے 210 میں تو کتنا ملے گا؟ 1.5 میں آپ جب ضرب دیجئے گا 210 کو تو 210 1.5 کتنا ہوگا؟ 210 کا آدھا کیجئے 105 تو کتنا ہو جائے گا؟ 315. کتنا ہوگا؟ 210 کو 1.5 کیجئے تو 200 کا آدھا 100 تو 300 ہوا، اور 10 کا آدھا 5 تو 315 ہو گیا. اس ضرب کا طریقہ ویسے یہ ہے کہ نیچے والے 2 کو برابر والے 1 میں ضرب دے دو، حاصل ضرب 2 ہی ہوا. پھر اوپر والے کو 1 کو اس میں بغیر ضرب کے جوڑ دو تو اب کتنا ہو گیا؟ 3. تو اوپر 3 کو اور نیچے والے 2 کو اس طرح لکھ دو 3/2. تو اب 3 سے مضروب یعنی 210 کو ضرب دو. اس طرح تو حاصل ضرب جو ہے 630 ہو جائے گا. اب اس کو نیچے والے 2 سے تقسیم کر دو تو حاصل تقسیم 315 ہو گیا. تو گویا کہ یہ 315 نتیجہ ہے 1.5 کو 210 میں ضرب دینے کا، جس سے ہر فرد کا حصہ نکل گیا. اسی طرح 6 جدات کو 4 سہام ملے تھے تو 4 کو 6 سے تقسیم کیا تو اب کتنا ہو گیا؟ 4 کو 6 سے تقسیم کرنے میں
हुआ 4/6, फिर 4 को मजरूब 210 में ज़रब दिया गया तो 840 हो गया, फिर नीचे वाले 6 से उसको तकसीम कर दिया तो अब 140 हो गया। ये हर जद्दा का हिस्सा हो गया। तो 140 नतीजा है 4/6 को मजरूब में ज़रब देने का। इस 4/6 को 2/3 से भी ताबीर कर सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम है। इसी तरह से 10 बनाते हैं, सिहाम उनको कितना मिला है 24 में से 16 को 10 से तकसीम किया तो हासिल तकसीम हुआ 1 सही 6/10 जो बराबर है 1 सही 3/5 के। अब 1 सही 3/5 को मजरूब में ज़रब देंगे इस तरह के पहले 5 को बराबर वाले 1 में ज़रब दिया, फिर हासिल ज़रब 5 ही हुआ, फिर उसके साथ ऊपर वाले 3 जोड़े तो 8 हुए और 5 को नीचे बदस्तूर रखते हुए कहा जाएगा 8/5। अब 8 से मजरूब यानी 210 को ज़रब देंगे। इस तरह 210 हासिल ज़रब 1680 हुआ, फिर उसको नीचे वाले 5 से तकसीम करेंगे तो हासिल 8/1680 हासिल तकसीम 336 हुआ। ये हर लड़की का हिस्सा हो गया। यही हाल आमाम में भी होगा। 1 को 7 से तकसीम किया तो 1/7 हुआ, फिर 1 को मजरूब 210 में ज़रब दिया तो 210 ही हुआ, फिर उसको 7 से तकसीम किया तो 30 खारिज हुआ। लिहाजा यही हर चचा का हिस्सा होगा। दूसरा उसूल ये बयान किया है कि मजरूब को अदद रूस से तकसीम कर दो, फिर हासिल किस्मत को असले सिहाम में ज़रब दे दो। हासिल ज़रब हर फर्द का हिस्सा होगा। जैसे बीवी 2 है, उनको हिस्सा 3 मिला है। मजरूब यानी 210 को अदद रूस यानी 2 से तकसीम किया तो खारिज 105 हुआ, फिर उसको असल सिहाम यानी 3 से ज़रब देंगे ऐसे तो हासिल ज़रब 315 हुआ। यही हर बीवी का हिस्सा है और बाकी के अंदर भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। तीसरा उसूल ये निस्बत का तरीका कहलाता है। उसका मतलब ये है कि हर फरीक के रूस और सिहाम में पहले निस्बत देखो और उस निस्बत के एतबार से मजरूब में से हर फर्द को हिस्सा दे दो। तो हमने 2 बीवी और उनके 3 सिहाम में 3/2 की निस्बत देखी। रूस को नीचे और सिहाम को ऊपर करके 3/2 कहा जाएगा। अब 3/2 की 210 से जो निस्बत है वही हर फर्द का हिस्सा है। निस्बत देखने का तरीका यह है कि ऊपर वाले 3 से मजरूब में ज़रब दिया जाए, फिर नीचे वाले 2 से उसको तकसीम किया जाए तो हासिल ज़रब क्या होगा 630, फिर उसको नीचे वाले 2 से तकसीम किया जाए तो हासिल तकसीम 315 हुआ। यह हर बीवी का हिस्सा हो गया। इसी तरह से बकिया फरीक के हिस्सों में भी आप निकल सकते हैं। अब जो इबारत है किताब की उसका तर्जमा आप देख लें क्या। और जब तुम इरादा करो हर फरीक के हिस्से को जानने का, तसहीह से मिले हुए हर फरीक के हिस्से को जानने का, तो हर फरीक को जो असले मसला से हिस्सा मिला था उसको ज़रब दे दो उसमें जिसे तुमने असले मसला में ज़रब दे दिया था तो हासिल ज़रब उस फरीक का हिस्सा होगा। और जब तुम चाहो कि उस फरीक के अफराद में से हर फर्द के हिस्से की मारिफत हासिल करो तो हर फरीक को असले मसला से जो हिस्सा मिला था उनके अदद रूस पर बांट दो। फिर हासिल किस्मत को मजरूब में ज़रब दे दो तो हासिल जो है उस फरीक के अफराद में से हर फर्द का हिस्सा होगा। और एक दूसरी वजह यह है कि मजरूब को चाहे तुम जिस फरीक पर चाहो तकसीम कर लो, फिर खारिज को उस फरीक के हिस्से में जिन पर मजरूब की तुमने तकसीम की है वो ज़रब दे दो तो हासिल उस फरीक के अफराद में से हर फर्द का हिस्सा होगा। और एक तीसरी वजह है और वो निस्बत का तरीका है और ये ज़्यादा वाज़ेह है कि हर फरीक के सिहाम को तुम मंसूब करो असले मसला से उनके अदद रूस की तरफ अकेले
پھر اسی نسبت کے مثل مضروب میں سے اس فریق کے افراد میں سے ہر فرد کو دے دو، تو اس سے ہر فریق کے فرد کا حصہ معلوم ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔